سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب اور آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے جی خان صاحب کے حوالے سے, نون لیگ کے حوالے سے اور زرداری صاحب کے حوالے سے کہ ملک کی سیاست کیا چل رہی ہے, کیسے چل رہی ہے اور آگے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. انہی سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں جناب؟ سر اب بات کریں جی میاں صاحب کی, تو میاں صاحب جو سا ہے نا الیکشن کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. ہر طرف جو سے کمپین چل رہی ہے, ان کے جن سے نمائندگان ہیں وہی کمپین چلا رہے ہیں. میاں صاحب نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا صرف حافظ آباد جا کر. اس کے علاوہ میاں صاحب جو سا ہے نا کہیں پہ بڑے جلسے میں ابھی تک جا نہیں رہے. کس چیز کی وجہ سے نہیں جا رہے؟ ان کی صحت آپ کو پتہ نا نہیں ٹھیک. وہ ویسے اس دن بھی لگ رہے تھے کہ بڑی مشکل سے وہ وہاں پر پہنچے. آپ کی نا اس بات پہ مجھے آئی ہے کہ کس چیز, کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ایک ہوتا نا بندے کو ذرا کوئی, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں لوگوں میں انٹریکٹ کر رہے. اتنے بڑے لیڈر, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اصل میں وہی ہے جو سیٹن ہے نا پبلک, وہ اپنا کوئی جوش جذبہ پیار محبت شو نہیں کر رہی پراپرلی. تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے یا سیاستدان جو ہوتا ہے یا ایک کرکٹر ہے, ایک پلیئر ہے, اس کو جب تک چیئر اپ نہیں نا ملتی تو وہ نہیں پرفارم کرتا. اس پرفارمنس کی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے ہیزیٹیشن. تو میرا خیال ہے وہ اس چیز کا شکار ہے. ان کو نکلنا چاہیے. ظاہر ہے 40 سال سے زیادہ انہوں نے عرصہ پاکستان پہ حکمرانی کی ہے, پاکستان کو اتنا بڑا ترقی یافتہ ملک بنا دیا, ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اصل میں. دیکھیں انہوں نے موٹر وے بنائی, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو یہ کہ کانفیڈنس کے ساتھ میاں صاحب کو چاہیے کہ باہر نکلیں, لوگوں کے ساتھ بات کریں. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک ہوتی ہے ملک کی سیاست, ایک ہوتی ہے گھر کی سیاست. تو گھر کی سیاست نون لیگ کی کیسی چل رہی ہے؟ جب میاں صاحب نے تشریف لانا تھا نا پاکستان 21 اکتوبر 2023 کو, میں نے اس کو کہا تھا کہ آتے ہوئے لگتے نہیں ہیں. اگر آ جاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں تو پھر مشکلات کا شکار ہوں گے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو کچن کیبنٹ ہے ان سے ان کو دھوکے مل سکتے ہیں. کچن کیبنٹ میں کون ہے ہم نام نہیں لیتے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ میاں صاحب ویسے بھی کھانے پینے کے شوقین ہیں. کچن بھی بڑا ہے ظاہر ہے, تو کیبنٹ بھی بڑی ہے, ظاہر ہے پیور لاہوری ہیں میاں صاحب. تو یہ ہے کہ ان کو ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی میاں صاحب جو ہے نا ان کے جو پلانٹس ہیں وہ ہیں تو اچھے لگے ہوئے, جنوری میں بڑے اچھے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو اپنی صحت کی, جان کی حفاظت جو ہے وہ ایکسٹراڈنری کرنی چاہیے. کیونکہ باقی پلانٹس تو ٹھیک ہیں سیاست کے حساب سے بھی, فیورز کے حساب سے بھی, مگر کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جن کی ایکسٹرا کیئر میاں صاحب کو کرنی چاہیے. اچھا میاں صاحب, بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, دونوں میں سے کس کا ذائقہ اچھا ہے جو پاکستان کے لیے اچھا ہو؟ یہ تو خیر دیکھیں, ذائچہ اچھا ہونا ہے پاکستان کے لیے اچھا ہونا, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. پاکستان کا ذائچہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے. باقی اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں ذائچہ اچھا کس کا, تو میاں شہباز شریف کا ذائچہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے بہت بہتر ذائچہ ہے. جی. اور مریم اور حمزہ؟ ان کے ذائچے بھی ٹھیک ہیں, مگر یہ ہے کہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ شہباز صاحب کا ذائچہ ہے نا, اس لیول کا نہیں ہے ذائچہ. ابھی تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی والا کام جو ہے وہ ہے. کچھ لوگوں کو بڑی ناراض کیا میاں صاحب نے ٹکٹوں کے معاملے میں, جیسے شاید خاقان عباسی صاحب بھی نکل گئے, اب وہ نون لیگ سے میں نہیں ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کوئی اور بھی اس طرح کا کینڈیڈیٹ جو خان میاں صاحب کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا؟ کچن کیبنٹ کے تھے نا میاں, یہ جو خاقان صاحب تھے, تو پھر میں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا. اچھا سر, زرداری صاحب جو سا ہے نا بڑے خاموش بیٹھے ہیں, کہیں زرداری صاحب کی آزاد امیدواران پہ نظر تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے اب یہ, واہ, ایسا ہی ہے جی, بالکل ظاہر ہے ان کا خاموش رہنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہیں جی زرداری صاحب چپ ہو گئے. ظاہر ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ کیوں کہا جاتا ہے. تو پھر سیاست میں اصل میں نبض انہوں نے پکڑ لی نا, ہر بندے کی نبض ان کے ہاتھ میں ہے. یہ اتنے پہ آئے گا,
تو اس کی پیلپیٹیشن جو ہے نا اتنی ہو جائے گی, یہ اتنے قدم چل کے آئے گا تو اس کی پیلپیٹیشن, ان کو سب پتہ ہے کہ کیا ہے, کون کہاں پہ ہے. کون کہاں پہ ہے. تو اس لیے وہ بیٹھے اپنا کام وام کر کے کر بھی رہے ہیں, وہ کوشش ضرور کریں گے. الیکشن بس دعا کریں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. اچھا, بلاول صاحب نے لاہور میں آئے ہیں, تاتاڑ کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کلین سویپ ماریں گے, کہ تاتاڑ کے لیے پرابلم پیدا کریں گے, یا تاتاڑ آرام سے جیت جائے گا؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے بلاول صاحب کو اگر یہاں پہ بھیجا گیا ہے نا ان کے والد محترم کی طرف سے, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی گل کھلائیں گے وہ اس طرح کا کہ میرا خیال ہے کہ وہ جیت جائیں گے. ویری گڈ جی. اچھا سر, لاسٹ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں سوری بہت کلوز کمپٹیشن ضرور دیں گے, بہت ٹف کمپٹیشن دیں گے, چانسز ہیں کہ جیتیں گے. اچھا سر, لاسٹ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جہانگیر ترین صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, کیا اس باری وہ اپنے لیے بھی وہ کردار ادا کر پائیں گے؟ جہانگیر ترین صاحب کو ظاہر ہے وہ لایا گیا ہے, پارٹی ان کی بنوائی گئی ہے, ان کو سپورٹ دیا گیا, تو ظاہر ہے اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی کوشش کریں گے. نااہلی کا میرا خیال ہے ان کا ابھی تو وہ ہاں اب تو وہ نہیں رہا, جو تلوار یا ہتھوڑا لٹک رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے وہ ختم ہونا یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. علیم خان کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی ہے. اچھا, خان صاحب کا آپ نے بتایا کہ جی خان صاحب جو ہے نا پاس ہیں کہ باہر آنا ہے, 8-10 دن میں کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے, تو یہ بتائیں کہ اچھی خبر آئے گی تو وہ اس میں سب سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کس کی ہوگی؟ خان صاحب کو نا ابھی بہت زیادہ خطرہ ہے جان کا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا اب یہ بھی یہ آپ نے جو ہے نا, اب مجھے یہ بات جو سے گوگل ہی کر دی ہے, ایک دم سے جھٹکا ہی دی ہے مجھے کہ یہ آپ نے پہلے بات نہیں کی, اب یہ کر رہے ہیں, کیونکہ پھر پلانٹس کچھ اس طرح کے لگے ہوئے ہیں. اچھا اب لوگ کہیں گے جی حالات حاضرہ, بھائی ہم ستاروں کا حالات حاضرہ دیکھ کے بات کرتے ہیں. ہم سے مراد ہے میں, میرے ساتھ کے جو اسٹرالوجرز ہیں, یہ ہم نے پڑھنا ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہ میں نے کہا تھا اور میرے کہنے کے بعد یہ سارے کہنا شروع ہو گئے, تو بندہ اسے پوچھے کہ بھائی تو اکیلا ہی اس یونیورسٹی میں پڑھتا رہا, باقی جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطلب وہ کیا کر رہے ہیں. کئی ہیں اسٹرالوجر اس طرح کے, ہمارے بھائی ہیں بہنیں بھی ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں اس طرح کے, مگر یہ کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نظر آئے گی آنے والے کچھ دنوں میں. یہ 7-8 دن جو میں بول رہا ہوں نا, 8 فروری 10 فروری تک جو ہے نا ٹائم اس طرح کا مشکل خان صاحب کے لیے ہے. نکل بھی آئیں گے نا اگر, تب بھی تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, اندر رہیں گے تب بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو مخالفین تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رگڑ دیا جائے, مگر اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا چاہتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. پلانٹس جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ رحمت کی سپورٹ رہے گی. اور میں نے کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ بھی کی, اپنے چینل پہ بھی کی, اور بھائیوں کے ساتھ بھی کی. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو شاید پریشرائز کر کے ملک سے باہر بھجوا دیا جائے, جلا وطنی کہہ لیں ان کی, یا ان کو مطلب کہہ دیا جائے جی کچھ عرصے کے لیے آپ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں. ہاں وہ ڈیل ویل نہیں کریں گے, زبردستی کر کے اگر بھیج دیں گے, کیونکہ ڈیل والا تو عمران خان کا ذائچہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں وہی والی بات, پھر پرانی بات کرتے ہیں. شارجہ کپ ہے, ورلڈ کپ 92 کا ہے, تو عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ پھر مطلب کر لیتے. ڈیل والا بندہ ہے نہیں, وہ کرے گا نہیں. ہاں زبردستی کر کے فورسفلی کوئی کر کے ان کو اگر بھیج دیں کہ ان کی آنکھ کھلے وہاں جا کے کہ میں کہاں ہوں, اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. اچھا سر, بات کریں جی اس کی پی ٹی آئی کی ہی, کہ آگے جون سا ہے ان کی بہنیں بھی ہیں, علیمہ خان بھی ہیں اور بشرا بی بی بھی ہیں, ان کا پی ٹی آئی میں آگے کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی اہلیہ تو ابھی فی الحال انٹینگلڈ ہیں لیگل ایشوز کے اندر. خان صاحب کی سسٹرز جو ہیں وہ فی الحال تو ایک رول پلے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ سپورٹ ہے. ایز سچ وہ سیاست میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی بہنوں میں سے کوئی آئے. بہنوں میں سے نہیں آنے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت سلامتی عطا کرے, وہ خود اپنی پارٹی کو دیکھیں گے آ کے انشاءاللہ.
پاکستان کا ذائچہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کب بوسٹ کرے؟ یہ سیاست تو ہوتی رہے گی، پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان جو ہے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا، اور انہوں نے جو کہا وہ ظاہر ہے اللہ والے بندے تھے، وہی بات ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا انشاءاللہ کہ دنیا کے فیصلے بہت سارے وہ پاکستان میں ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے. ایسے ہی ہے پاکستان جو ہے نا، کوئی کچھ کہتا رہے، ہمارے جو بہن بھائی آڈینس ہماری انڈیا میں بھی ہے، ہمارے اوپوننٹس بھی ہیں، دیکھتے رہیں، ہم اپنا کام کریں گے جو ہمیں پلانٹس بتاتے ہیں. آپ اپنے جو لوگ ہیں ان سے بھی ذائچہ پڑھوائیں پاکستان کا، یہی کہے گا. تو سر اسلامی ممالک میں پھر سب سے زیادہ اوپر، اس کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سب سے اوپر ہوگا؟ اسلامی ممالک میں کیا ہے جی، اوور آل دنیا میں پاکستان کا نام ہوگا، نیک نام ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ 2024 کا دسمبر جب آتا ہے نا، جب سورج نئے گھر میں جاتا ہے، پاکستان جو ہے 20 سال کے لیے تقریباً ایک اچھی سپورٹ میں چلائے گا. کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو جو آپ کے ساتھ کی، پلوٹو کا ذکر میں نے کیا، اس میں امیر جو ہے نا وہ غریب ہو جائے گا، بہت سارے چانسز یہ ہیں، اور غریب جو تھے وہ امیر ہوں گے، کیونکہ سیٹن کی اسپیکٹس جو ہے نا کارما کے پلانٹ کی وہ بھی آئیں گی. پاکستان ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری پروگریس کرے گا انشاءاللہ. ہم تو پاکستانی ہیں جی، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک ہے جہاں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.